بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا خلص المؤمنون من النار، یہاں تک کہ جب ایمان والے جہنم سے خلاصی پا لیں گے، فوالذی نفسی بیدہ ما من احد منکم باشد مناشدة فی الحق قد تبین لکم من المؤمنین للہ یوم القیامة لإخوانہم الذین فی النار۔ گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ پل صراط پر لوگ گزریں گے، بعض لوگ آنکھ جھپکنے کے برابر گزر جائیں گے، بعض لوگ بجلی کے مانند تیز رفتار میں گزر جائیں گے، بعض لوگ ہوا کی تیزی پر گزر جائیں گے، بعض لوگ یعنی پرندوں کی تیزی کی بنیاد پر پہنچ جائیں گے، بعض لوگ گھوڑ سوار کی تیزی کی بنیاد پر پہنچ جائیں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو دوزخ کی آگ چھیے بغیر بہرحال جس طرح بھی ہو چلے جائیں گے زخمی ہو کر، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو مکمل طور پر جہنم میں گر جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد ایمان والے جب پل صراط کے اس عذاب کو پار کر لیں گے تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی جس کا حق ثابت ہو چکا ہو تو کل قیامت کے دن اپنے ایمان والے بھائیوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سخت مطالبہ کریں گے۔ یعنی مثال کے طور پر اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی کسی کا حق ثابت ہو گیا بولے تو ایک چیز ہے، یہ چیز میری ہے، کسی اور کے پاس رہ گئی، اب 100% اس کے پاس پروف ہے کہ یہ چیز اسی کی ہے، سارے پروف ہونے کے بعد اب انہیں جا کر کیا کرتا، اس سے مطالبہ کرتا کہ بھئی یہ چیز میری ہے، میرے پاس یہ پروف ہے۔ تو اس پروف کی بنیاد پر انہیں سامنے والے کو جو مطالبہ کرتا ہے، یعنی 100% سامنے والے کو بھی معلوم ہے کہ یہ چیز اسی کی ہے، تو ایسی صورت میں یہ آدمی جس زور کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ، جس سختی کے ساتھ وہ مطالبہ کرتا ہے، اس سے زیادہ ایمان والے اپنے بھائیوں کے سلسلے میں قیامت کے دن اللہ سے مطالبہ کریں گے۔ کس بات کا مطالبہ کریں گے؟ کہ وہ بھائی جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، ایمان والوں کے وہ بھائیاں، مسلمان بھائیاں جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، ان کے بارے میں مطالبہ کریں گے کہ یقولون ربنا، کہیں گے اے ہمارے پروردگار، کانوا یصومون معنا، یہ جو جہنم میں جا چکے ہیں یہ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ بدعمالیاں ایسے ہوں گی جس کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو ہوں گے ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، وَيُصَلُّونَ، اور ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، وَيَحُجُّونَ، اور ہمارے ساتھ حج بھی کرتے تھے۔ تو نمازی بھی، حج کرنے والے بھی، روزہ رکھنے والوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے دوسرے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو جو لوگ یعنی پل صراط کے راستے سے پار کر کے جنت پہ پہنچ جائیں گے ایمان والے، وہ ایمان والے اللہ سے مطالبہ کریں گے، اتنا سخت مطالبہ ہوگا، اس سے زیادہ سخت کبھی زندگی میں کسی کے حق میں آ کر مطالبہ نہیں کرے ہوں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب یہ سارے ایمان والے ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ یہ لوگ ہمارے ساتھ یہ اعمال کرتے تھے، ان کو نکال لیجئے، فَيُقَالُ لَهُمْ، تو ان ایمان والے بھائیوں سے جو ریکویسٹ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں اللہ سے، کہا جائے گا اخرجوا من عرفتم، جاؤ جہنم کے پاس جاؤ، جسے تم پہچانتے ہو اسے نکال لو، جسے تم پہچانتے ہو اسے تم نکال لو۔ فَتُحَرِّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، ان کی صورتوں کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے
کہ ایمان والے جو دنیا کے اندر نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، یہ صورت اللہ تبارک و تعالی جہنم پر حرام کر دیتی ہے، وہ صورت کو نہیں جلاتی. تو اس صورت کو دیکھ کر یہ لوگ پہچان لیں گے کہ فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، ادھر آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، تمہیں بھی آ جاؤ، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے نا، تمہیں نماز پڑھتے نا، آ جاؤ اوپر آ جاؤ. تو اس طرح نکالا جائے گا. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، بہت بڑی مخلوق کو نکالا جائے گا، یہ لوگ نکالیں گے. ثم يقولون ربنا ما بقي فيها احد ممن امرتنا به، پھر اللہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا اللہ جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب ہم نے نکال لیے، یعنی نماز پڑھنے والے، حج کرنے والے، روزہ رکھنے والے، ان کو تو ہم نے نکال لیا. اب کوئی آدمی اس کوالٹی کا، یعنی نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا کوئی نہیں ہے، اب ہم نے سب کو نکال لیا. ثم یقول، فیقول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ارجعوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من خیر فاخرجوہ. اللہ فرمائیں گے جاؤ، جس کے دل کے اندر ایک دینار کے برابر کوئی خیر ہو، کوئی نیک عمل ہو، اس کو نکال لو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے ایمان الگ بات ہے، ایمان کے علاوہ جو نیک عمل رہتے نا، جو کوئی آدمی دل سے کیا ہوگا، دل سے کیا ہوگا مطلب کیا؟ اخلاص سے کیا ہوگا. کیسا؟ ایک دینار کے برابر بھی نیک عمل اخلاص سے کیا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوگا. تو ایسے لوگ اگر جہنم میں ہو تو ان کو نکال لو. تو اس کے بعد فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، بہت بڑی مخلوق کو، بہت زیادہ مخلوق کو نکالا جائے گا جو دل سے کبھی کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے یعنی نیک عمل کیے ہو. ایمان تو ضرور رہتا ان کے پاس، ایک بات یاد رکھیں، ایمان ضرور ہوتا، پکے ایمان والے ہوں گے، تو ان کو نکال لیا جائے گا. ثم یقول، پھر اللہ فرمائیں گے ارجعوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار من خیر فاخرجوہ. جاؤ، پھر جاؤ جہنم کے اندر، دیکھو آدھا دینار کے برابر بھی جس کے دل کے اندر کوئی بھلائی ہو، یعنی آدھا دینار کے برابر بھی کوئی نیک عمل کر کے آیا ہو، ایسے لوگ ہیں تو بھی نکال لو. تو فاخرجوہ، تو نکال لیں گے لوگ ان کو، اللہ جو جس کا حکم فرمائیں گے فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، بہت سارے لوگوں کو نکال لیں گے، آدھا دینار کے برابر بھی نیک عمل. ثم یقول، پھر اللہ فرمائیں گے ارجعوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر فاخرجوہ، ایک ذرے کے برابر بھی جس کے دل کے اندر تم نیکی پاؤ، بھلائی پاؤ، اس کو بھی نکال لو. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ذرہ برابر بھی نیکی دنیا سے گیا، یعنی ذرہ برابر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا، اسے بھی جہنم سے نکالا جائے گا. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، بہت سارے لوگوں کو نکالا جائے گا. ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر وہ لوگ کہیں گے رَبَّنَا لَمْ نَظَرْ فِيهَا خَيْرًا، یا اللہ جتنے آپ کوالٹی بتائے تھے، ایک دینار کے برابر، آدھا دینار کے برابر، ذرہ برابر بھی جس کے اندر خیر اور بھلائی ہو، سب خالی ہو گئے جہنم سے. اب پورے جہنم کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کے اندر کوئی خیر ہی نہیں، کوئی خیر نہیں ہے. فیقول اللہ، اللہ فرمائیں گے شفاعت الملائکۃ، ملائکہ سفارش کر چکے، وشفع النبیون، نبیاں بھی اگر سفارش کر چکے، وشفع المؤمنون، اور ایمان والے بھی سفارش کر چکے، ولم یبق الا ارحم الراحمین، اب سفارش کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا مگر ارحم الراحمین، یہ کی ہیں. اب وہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت، اللہ اکبر، اللہ کی قدرت دیکھیے، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْلَمُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا، اللہ اپنی مٹھی سے اٹھا کر نکالیں گے. اب وہ کیسی مٹھی رہتی ہے پوچھنا نہیں، یہ ذہن میں بھی نہیں لانا کہ ہمارے ہاتھ کی جیسا ان کی اللہ کی مٹھی رہتی.
اللہ کی جہاں پر ہاتھ کا تذکرہ ہو یا مٹھی کا تذکرہ ہو یا پنڈلی کا تذکرہ ہو یا آنکھ کا تذکرہ ہو، ہمارے جیسا کبھی نہیں سمجھنا۔ اللہ کے بارے میں یہی سمجھنا اس کے شان کے موافق جو مٹھی ہوگی وہی ہوگی، اس کے شان کے موافق جو جسم ہوگا وہی ہوگا۔ اللہ جسم سے پاک ہے، جہاں جہاں اللہ کوئی عضو کا تذکرہ ہو تو وہی ایمان ہمارے اوپر رکھنا واجب ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق وہ ہوگی۔ تو اللہ اپنی مٹھی میں نکالیں گے تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کی مٹھی میں جب آ جاتے ہیں تو کتنے لوگ آئیں گے؟ تو فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑی قوم کو جہنم سے نکالیں گے، يَعْمَلُوا خَيْرًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ، کبھی نیک عمل نہیں کیے ہوں گے لیکن ایمان رہے گا ضرور۔ یہ بات یاد رکھیں، مشرک اور کافر کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ایسے لوگوں کا یہاں پر تذکرہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو، مکمل طور پر ان کا ایمان محفوظ ہو ان لوگوں کا، لیکن نیک عمل نہیں کیے۔ ایمان تو رکھتے تھے لیکن عمل نہیں کیے، کبھی عمل نہیں کیے۔ جہنم میں ڈالنے کے بعد جل جل کر کیسے ہو جائیں گے معلوم؟ قد عادوا حمما، کوئلے کی طرح ہو جائیں گے، کولسے کی طرح ہو جائیں گے، ویسے ہو گئے ہوں گے جل جل کر۔ فَيُلْقِهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازوں کے سامنے ایک نہر ہے، اس میں ان جہنمیوں کو جن کو اللہ اپنی مٹھی میں اٹھائیں گے، جو کبھی نیک عمل نہیں کیے ہوں گے، ان کو اس یعنی نہر میں ڈالا جائے گا۔ وہ نہر کسے بولتے ہیں؟ یقال لہ نہر الحیات، اس کو نہر حیات کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْجَنَّةُ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ۔ اب وہ نہر حیات میں ڈالنے کے بعد وہ پانی سے کیسے نکلیں گے؟ جیسے سیلاب کے موقع پر سیلاب آ گیا کان تو بھی پانی آ گیا، پانی آ جانے کے بعد زمین سے آ کر کیا دانے کیسے نکلتی؟ وائٹ 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 ہریا، بڑا خوبصورت نظر آتا۔ ویسا یعنی پاک ہو کر یہ لوگ جہنم کی آگ جلا جلا کر کالا کوئلے کی طرح کر دی ہوگی، ویسے یعنی اجلے ہو کر آ کر کیا ہے اوپر آئیں گے۔ فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ، موتیوں کی طرح ہوں گے وہ لوگ، موتیوں کی طرح ہو کر نکلیں گے نہر حیات سے۔ فِي رِقَابِهِمْ الْخَوَاتِمُ، ان کے گردن کے اندر ایک مہر ہوگی۔ مہر بولے تو جیسا کہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، بڑے بڑے میٹنگاں کرے تو وہ گلے میں یہ ڈالتے ہیں، دیکھو نشانی کے طور پر کہ بھئی یہ وی آئی پی آدمی ہے سر، ویسا کر ان کے گلے کے اندر ایک مہر ہوگی، اس میں یہ اس سے جنتی لوگ پہچان لیں گے یہ ایسے جنتی ہیں جو زندگی میں کبھی عمل نہیں کرے، اللہ کی رحمانیت نے ان کو جہنم سے نکال کر جنت پہ پہنچایا ہے۔ اللہ کی رحمان جو صفت ہے وہ رحمان صفت آ کر کیا ہے اس وقت ارحم الراحمین اپنے فضل سے آ کر کیا ہے ان کو نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ، وہ موتی کی طرح نکلیں گے۔ رِقَابُهُمْ الْخَوَاتِمُ، اور ان کے گردنوں کے اندر مہر ہوگی۔ فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاءِ عِتْقَاءُ الرَّحْمَانِ، اہل جنت دیکھ کر کہیں گے یہ رحمان کے آزاد کردہ ہیں۔ ادخلہم الجنت بغیر عمل، کہ وہ رحمان جو بغیر عمل کے ان کو جنت میں داخل کیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیو، جہنم میں جلنے کے بعد اچھی ویسا خوش فہمی سمجھ کر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ انسان اپنی حد سے یعنی اپنی جتنی کوشش ہے اللہ کو راضی کرنے کی کرنا ضرور ہے، اور جتنا کوشش چاہیے کہ جہنم کے اعمال سے بچنا ضروری ہے، لیکن ایمان والے اگرچہ کہ دوسرے برائیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے لیکن ایک دن جنت میں چلے جائیں گے۔ بغیر عمل عملوہ، بغیر عمل کے وہ جنت میں اللہ نے ان کو داخل کیا۔ ولا خیر قدموہ، کوئی نیکی انہوں نے آگے آخرت کے لیے نہیں بھیجی۔ فیقال لہم، بس ان سے کہا جائے گا لکم ما رأیتم ومثلہ معہ، جنت میں جانے کے بعد جہنم میں جل جل کر جنت کی نعمتیں دیکھنے کے بعد اللہ فرمائیں گے یہ دیکھو جتنے بھی چیزیں نظر آتے ہیں جنت کی یہ تمہارے لیے ہے، اس جیسی اور بھی تمہارے لیے ہیں۔ تو میرے بھائیو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا قانون ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کون جنتی ہیں کون جہنمی ہے فیصلہ کر چکا ہے۔
اب اپنے عمل کو دیکھ کر، اپنی زندگی کو دیکھ کر ہم تولنا چاہیے کہ ہم جنتی راستے پر جا رہے ہیں یا جہنمی راستے پر جا رہے ہیں۔ اس لیے خوب اعمال کریں اور ایسا عمل کریں کہ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیجئے، پل صراط کے عذاب سے بھی بچا لیجئے، جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل فرما دیجئے۔ تو جو بندے بغیر حساب و کتاب کے جنت پہ داخل ہو جاتے ہیں تو سمجھو کہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنی ایمان کی حفاظت کریں، شرک سے بچیں، شرکیہ کاموں سے بچیں، کفریہ کاموں سے بچیں، بدعات سے بچیں، خرافات سے بچیں۔ یہ چیزیں جنت میں لے جانے والی چیزیں نہیں ہیں۔ آج مسلمان بہت سارے دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن کفر اور شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، بدعات میں مبتلا ہو چکے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ چاہے کتنے بھی دعوے کر لیں، اللہ کی نگاہ سے وہ نیچے گر جاتے ہیں، اللہ کی نگاہ سے وہ ایمان والوں کی فہرست میں نہیں ہوتے۔ لیکن اسی لیے ایمان بچا کر جائیں گے، اگرچہ کہ برے عمل ہو گئے ہوں تو کچھ دنوں کے بعد ضرور جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان نہیں رہا، شرک رہا، کفر رہا تو کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل